تو جو دور دنیا میں تمام اقوام اور ملل کے لیے قابل فخر تھا، وہ اتنا رچ پیریڈ تھا کہ اس میں مسلسل بارش کی طرح افراد پیدا ہوتے رہے اور جاتے رہے۔ چونکہ اس وقت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پہ کچھ بات کرنے کا ارادہ ہے، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 450 ہجری میں پیدا ہوئے، اور 450 ہجری میں حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش طوس میں ہوئی۔ اور حضرت امام پہ بھی بات نہیں کرنی، یعنی ان کا کوئی سوانحی خاکہ بیان نہیں کرنا زیادہ، بلکہ انہوں نے جو تعلیم پر ایک نیا نظریہ دیا اور ان کی جو تجدید تھی، کسی حد تک اس پہ بات کرنا ہے۔ تو اس دور کی رچنس، اس دور کا مالا مال ہونا، غزالی 450 ہجری میں پیدا ہوئے رحمہ اللہ، اور ان کا انتقال 505 میں ہو گیا۔ 55 برس اس شخص کی عمر ہوئی، اور 55 برس میں انہوں نے وہ کام کیا کہ اب کسی کی عمر اگر 550 برس بھی ہو جائے تو شاید نہ کر سکے۔ اور غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے صرف 33 برس کے بعد 538 میں شاطبی پیدا ہوئے، اور شاطبی امام تھے، شاطبی کی مجددیت مسلم۔ شاطبی اسپین اور ہسپانیہ میں ہی نہیں، پورے عالم اسلام پہ اثر انداز ہوئے، اور شاطبی کو پڑھے بغیر کسی شخص کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس دور کی سرگرمیوں کو جان سکے کہ شاطبی نے کتنے کارنامے انجام دیے۔ اور شاطبی کا انتقال بھی 538 میں پیدا ہوئے اور 590 میں انتقال ہو گیا، 52 برس عمر رہی، غزالی سے بھی تھوڑی۔ اور شاطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی حیات تھے کہ ایک تیسری ہستی 560 ہجری میں ابن عربی کی پیدا ہوئی، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 638 میں ہوا ہے، ان کی عمر طویل ہوئی، اور ابھی ابن عربی نپٹے نہیں تھے کہ ابن جوزی آئے، اور ابن جوزی کے بعد، بلکہ ابن جوزی تو اس سے پہلے کے، تو ابن عربی، جوزی، اور اس کے بعد وہ آدمی آیا جس کی نظر میں یہ سارے کام تھے، اور اس نے علم کو کھڑا کر لیا، اور حقیقت میں وہ ہستی خود مخدوم تھی علم کی، اور جس علم کو چاہتا تھا وہ بادشاہ تھا، علوم کا لے لیتا تھا، جس کو چاہتا تھا چھوڑ دیتا تھا، جس علم پہ بات کرتا تھا تو ایسے لگتا تھا جسے ساری زندگی بس اس ایک مسئلے پہ کوئی اس نے پڑھا اور لکھا ہے۔ کمال کا علم اللہ نے اس کے لیے کھولا تھا، اور ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر ابن کثیر، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، یہ اتنا بڑا دور تھا جو صدیوں پر مشتمل تھا، اور ان صدیوں میں کوئی وقفہ نہیں آیا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو، امت کو ایک فرد چاہیے تھا تو 100 آدمی موجود تھے۔ ہر گلی اور محلے اور شہر میں اتنے بڑے بڑے لوگ تھے
کہ اب صدیوں میں کہیں ایسے لوگ پیدا ہوں اور علم اصل میں زندگی کا موضوع تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر دور کا ایک موضوع ہوتا ہے، اس دور کا اصل موضوع علم تھا۔ ہمارے دور کا سمجھنے کے لیے اصل موضوع پیسہ ہے، اس دور کا اصل موضوع علم تھا۔ اس سے کوئی بحث نہیں تھی کہ کوئی آدمی مارک کے کپڑے پہنتا ہے یا نہیں، برانڈڈ ہے یا نہیں، کس شہر کے بنی ہوئی چادریں ہیں اور کس شہر کا بنا ہوا پوشاک ہے۔ بحث یہ تھی کہ یہ آدمی پڑھا لکھا کتنا ہے۔ اور علم جس چیز کا نام ہے وہ یہ ہے کہ شعور اور انسان کے ذہن کی صلاحیت شے کا ادراک کر سکے۔ علم کی اولین شرط یہ ہے کہ انسانی ذہن چیز کا ادراک کر سکے، شے کا مدرک ہو، پتا ہو کہ چیز کیا ہے، اور چیز کو سمجھنے کے بعد اس میں اتنی استعداد ہو کہ وہ اس کو بیان کر سکے۔ تو شے کی حقیقت کو سمجھنا، اسے بیان کر کے عمل میں لے آنا، یہ علم ہے۔ بس اشیاء کا ادراک اور اس کے بعد ان کے اظہار کی استعداد اور قوت، اور اس استعداد اور قوت کے بعد عمل، یہ علم ہے ایک انسان کا، ایک ہستی کا، اور یہی وہ چیز ہے جو امت میں غالب رہی، اور یہ استعداد ہمیشہ استعمال میں رہی کہ انہوں نے اشیاء کا ادراک کیا، ادراک کے بعد انہوں نے ان اشیاء کا اظہار کیا، اور علم نے شے کو اپنے تابع رکھا۔ جب علم شے کا مطبوع بن جائے اور چیز غالب آ جائے اور انسان اس چیز کا تابع بن جائے تو وہ معلومات ہوتی ہیں، علم نہیں ہوتا۔ علم اس وقت آتا ہے جب شے کی حقیقت کو سمجھے اور اس میں تصرف کر سکے کہ یہ ہے وہ چیز۔ شے میں تصرف کا حق حاصل ہو جانا، اس کے سمجھنے کے بعد، یہ ہے علم۔ جتنے شعبے اس وقت علم کے تھے، ان سب علم کے شعبوں میں مسلمانوں کو اس چیز پر کمانڈ حاصل تھی، اور اتنی کمانڈ حاصل تھی کہ اس شے میں تصرف کر سکتے تھے اور اس چیز کی حقیقت کا اظہار کر سکتے تھے کہ شے یہ چیز ہے۔ یہ تھا سارے کا سارا خلاصہ اس دور کی ترقی کا۔ جتنے اس وقت علماء کام کر رہے تھے، کتاب و سنت ان کے فہم کے اعتبار سے ان کے تابع تھے، اور وہ مزاج شناس رسول تھے، اور وہ مزاج شناس الہی تھے، اور وہ کتاب و سنت کو دیکھ کر شریعت کے مقاصد تک پہنچتے تھے، اور حالات کی تبدیلی کے ساتھ ان مقاصد کو ایڈجسٹ کر کے پھر فتویٰ دے دیتے تھے، اس لیے کہ ان کا ذہن مجتہدانہ تھا، متصرفانہ تھا، اور اس کے اظہار پر قدرت بھی رکھتے تھے۔ ٹھیک یہی چیز اس وقت جابر بن حیان کے سامنے تھی، ابو الہیثم کے سامنے تھی۔ فزکس کیا چیز تھی؟ طبیعیات۔ فزکس کیا ہے؟
اللہ کی اس کائنات میں آگ ہے، پانی ہے، جو نیچرل چیزیں ہیں، ان نیچرل چیزوں کو تابع رکھنا، ہوا، آگ، پانی، قدرت کے قوانین، ان کو سمجھنا اور سمجھنے کے بعد ان میں تبدیلی پیدا کر سکتا، یہ ایسے ہی نہیں اتنی صدیوں تک دماغ کھپاتے رہے۔ مسلمان سائنٹسٹ بھی کہ کسی طرح سونا بنانے میں کامیاب ہو جائے، اور وہ چاندی بنانے میں کامیاب ہو گئے کہ کون کون سی دھاتیں ملائی جائیں تو چاندی بن جاتی ہے، سونا بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور اسی چیز کو وہ تصرف تھا کہ یہ چیز کیا ہے، یہ ایسڈ کیا ہے، یہ چیز کیا ہے، یہ مائنز کیا ہے، یہ ہوا کیا ہے، یہ کتنا اثر ڈالتی ہے، یہ کیا کیا چیزیں ہیں، ان چیزوں کو سمجھ کے اپنے تابع رکھنا اور پھر اپنے شاگردوں کے سامنے ان معلومات کا اظہار کر دینا اور اسے عمل میں لا کے دکھانا، یہ ساری ٹوٹل فزکس تھی۔ اور تھا کیا؟ یہی کیمسٹری تھی، اسی پہ مسلمانوں نے کام کیا۔